سورہ روم میں اللہ نے ہدایت دی ہے کہ انسان کو اللہ کی فطرت پر قائم رہنا چاہیے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تمام انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے الفاظ نوٹ فرمائیے گا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی فطرت اللہ کی قدرت کا عکس ہونا چاہیے۔ اللہ کی عظیم صفات اللہ کی قدرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی تھی، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کے کردار کو اپنا لو، اللہ کے اوصاف کو اپنا لو، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یہ خدائی الوہیت کے بحر بیکراں کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہونے کی طلب ہے۔ یہ عظیم خالق و مالک کی تجلی نور میں کھو جانے کی سعی ہے، کوشش ہے۔ یہ انسانی شخصیت کے لیے عظیم مصور کائنات کا آئینہ حسن و جمال بننے کی جستجو ہے۔ یہی وہ جہد خاص ہے جو انسان کی اللہ سے قربت کو یقینی بناتی ہے۔ قرآن حکیم اللہ کی ان صفات کو سورہ حشر کی آیت 24 میں ان الفاظ میں متعارف کراتا ہے، هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی۔ اس کا ترجمہ ہے وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، کریٹر، موجد، بارئ، موجد ہوتا ہے کسی نئی چیز کی تجدید کرنا، مصور، فیشنر، ڈیزائنر، عظیم مصور۔ تو اس کا ترجمہ دوبارہ سنیے، وہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، موجد اور عظیم مصور۔ بہترین نام اسی کے ہیں، بہترین نام ان کے اللہ کی جو صفات ہیں۔ اللہ کی صفات کا بیان اتنا وسیع ہے کہ سمندروں کے سمندر سیاہی سے لکھے گئے الفاظ بھی اس بیان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں۔ یہاں تک کہ ان صفات کے ناموں کی مکمل طور پر گنتی بھی ممکن نہیں، بیان تو دور کی بات ہے، ان کو انلسٹ کرنا بھی پاسبل نہیں۔ تاہم اسلامی ادب میں، اسلامک لٹریچر میں 99 اوصاف کا زیادہ تر حوالہ دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک صفت اللہ کی بے مثل و حیران کن خوبی و عمل کی صورت میں مظاہر فطرت میں عیاں ہے۔ اس طرح کائنات اور اس کے قوانین یعنی فطرت اللہ کی ذات کے عظیم مظاہر ہیں، مینیفیسٹیشن ہے۔ یہی اللہ کے وہ مظاہر اور نشانیاں ہیں جن پر اللہ انسان کو بار بار غور و فکر کا حکم فرماتا ہے۔ لہٰذا سورہ الروم کی آیت 30 کی روشنی میں انسان کے کردار کو فطرت کے قوانین کے ہم آہنگ بنانے اور مطابقت پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے۔